100% کی ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ 100% ان پرفارمنس دیں گے. تبھی نیچرلی ہاسپٹلس کے اندر مریضوں کو زیادہ دیر انتظار بھی کرنا پڑتا تھا. اب پوری کوشش کی گئی ہے اور ریکارڈ، یہ میں آن ریکارڈ لانا چاہ رہی ہوں، وی ہیو کریٹڈ ہسٹری. تاریخ میں اتنی بڑی ریکروٹمنٹ آج تک کبھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، 32,000 بندہ، 32,000 پیپل. آپ کو بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے، یہ آپ کو ملیں گے، جس میں آپ کو بتائیں گے کہ ہر لیول کے اوپر، چاہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف تھا، چاہے آپ کے وہ تھے واٹ وی ور ٹاک اباؤٹ ڈاکٹرز، وی ٹاک اباؤٹ نرسز، جس کا نام لے ہم لوگوں نے آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائی ہے. ایک بہت بڑی تعداد کے لوگ جو ہیں ریکروٹ کیے گئے. 32,000 بندے جو ہیں اس پچھلے 1.5 سال کے عرصے کے اندر ریکروٹ کرنے کے بعد، اس سے بڑی آج تک ہسٹری میں ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی. اور ابھی بھی ہماری جو خالی پوسٹیں ہیں اس کی ڈیٹیل میں کہوں گی ضرور، ہم دونوں ہمارے سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضرور آپ کو بتائیں. سو دا ہائیسٹ نمبر آف پیپل ہو ہیو بین امپلائڈ، اور جو اچھی بات ہے دے ہیو بین آل امپلائڈ تھرو ٹرانسپیرنٹ پبلک سروس کمیشن، NTS کے تھرو، پراپر کمپٹیشن کے تھرو، باقاعدہ ویب سائٹ کے اوپر اس کی ساری وہ ریزلٹس آ جاتے تھے. کسی قسم کی کوئی سفارش، سب میرٹ پہ کام ہوا، تاکہ ہم نے لسٹیں لگا دی تھیں جو ہمیں پبلک سروس کمیشن نے بھیجی تھیں، تاکہ اگر کوئی بندہ کی کوئی گریونس ہے تو وہ امیڈیٹلی پیش کر دے کہ بھئی مجھ سے کم نمبروں والا ہے یا مجھ سے کم پوزیشن والا جو ہے اس کو کوئی بہتر پوزیشن مل گئی ہے. اسی بیسس کے اوپر شکر ہے خدا کا کہ آپ یہ سوچیں 32,000 بندے اگر امپلائی ہوں، ناٹ اے سنگل لٹیگیشن ہیز کم تھرو. اس 32,000 کی امپلائمنٹ میں ایک لٹیگیشن نہیں سامنے آئی، کسی بندے نے کورٹ میں نہیں گیا کہنے کے لیے کہ کوئی غلط کام ہوا ہے. تو دیٹ کریڈٹ گوز ٹو دی گورنمنٹ فار دس پرٹیکولر ریزن کہ ہم نے مینٹین کیا، اور جن جن لوگوں کی امپلائمنٹ ہم کرتے رہے ان کے باقاعدہ نام جو ہیں وہ باقاعدہ ویب سائٹس کے اوپر اویلیبل تھے، جسٹ ٹو میک اٹ شور. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے انفراسٹرکچر. ہم نے جب ٹیک اوور کیا، آپ کے سامنے ہی حالات ہیں. ٹوٹل نمبر آف بیڈز اویلیبل بوتھ بٹوین پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور ٹرشری کیئر میں 50,000، 50,000 بیڈز اویلیبل تھے ہمارے پاس پبلک سیکٹر اس کے اندر. اب ہم نے ایک بہت بڑی ہرکولین کوشش کی ہے. کووڈ کے باوجود، کووڈ کے علاوہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو سچویشن، فائنینشل سچویشن کے حالات اتنے خراب تھے کہ صرف میرے ڈپارٹمنٹ میں 32 ارب روپے کے مور دین 32 بلین روپیز کے ڈس آنرڈ چیکس تھے. تو ان ڈس آنرڈ چیکس کی وجہ سے ہمارے لیے پرابلم تھا کہ ہم 30 بلین کی ڈیفیشنسی پہ کام کر رہے تھے. اس کے باوجود آج الحمدللہ عمران خان صاحب کی ویژن اور عثمان بزدار صاحب کی ویژن، کیونکہ ہمارے لیے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جس کے ہم سگنیٹری ہیں، جو ہم نے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ کی ہوئی ہے کہ ماں اور بچے کے لیے ہم بہتر سے بہتر سہولتیں دیں، اس کو چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت ہم تقریباً 1800 نئے بیڈز ایڈ کر رہے ہیں. 7 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز بن رہے ہیں. سب سے بڑا ہسپتال جو ہے وہ گنگا رام میں بن رہا ہے، وہ 600 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے. انشاءاللہ دسمبر 2021 میں انشاءاللہ وہ فعال ہو جائے گا and it will start working. It is going to be one of its kind. اس سے پہلے آج تک پبلک سیکٹر کے اندر یہ اسپیشلٹیز نہیں دی گئی، جس کے اندر گائنیکولوجیکل آنکولوجی، جس کے اندر یورو گائنیکولوجی، فیٹل میڈیسن، اور پھر سب سے امپورٹنٹ ان وٹرو فرٹیلائزیشن، یعنی یہ جو اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیکس ہیں، وہ بھی ایک غریب آدمی کے لیے وہاں یہ سہولت موجود ہوگی. سو اٹس اے 600 بیڈڈ ہاسپٹل ٹوٹلی میڈ انٹائرلی فار ویمن اینڈ چائلڈ، along with وہ جو ایڈوانسڈ ہماری نیو نیٹل نرسریز ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گی. اس کے علاوہ ہسپتال جو ہم بنا رہے ہیں، ایک انڈر کنسٹرکشن میاں والی میں ہے، 200 بیڈڈ ہاسپٹل. اس کے علاوہ اب جو ہمارے 5 PC1s
کل ہمارے تھرو ہو گئے ہیں، جس کی بیسس پہ اگلے 1.5 ماہ کے اندر گراؤنڈ بریکنگ کر کے سیالکوٹ جہاں 200 بیڈڈ ہاسپٹل بن رہا ہے، اپنا راجن پور، اٹک، لیا، بھاول نگر، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ایک جگہ اور رہ گئی، بٹ اینی وے 7 سیالکوٹ. سو وی اسٹارٹ لاہور، میاں والی، سیالکوٹ، اٹک، لیا، بھاول نگر اینڈ راجن پور. سو 7 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلس، ایچ آف دم میڈ. اور جو سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے نرسنگ کی طرف آج تک کبھی دھیان نہیں دیا تھا، ہم نے نرسنگ کی کیپیسٹی بڑھائی نہیں تھی. ہر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کے ساتھ 5 کے ساتھ اس وقت ہم ایک نرسنگ کالج بنا رہے ہیں. وی آر کنسٹرکٹنگ 5 نیو نرسنگ کالجز ان 5 places. سیالکوٹ میں کیونکہ آلریڈی موجود ہے اور گنگارام میں کیونکہ آلریڈی موجود ہے، باقی 5 جگہوں پہ نئے 5 یہ نرسنگ کالجز ساتھ ساتھ بن رہے ہیں تاکہ ہم نرسنگ کی ٹریننگ کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھائی جائے. اس کے علاوہ 2 بہت بڑے میگا پروجیکٹس جو ہیں، نشتر 2 جو میرا خیال ہے 4 دہائی میں آج تک پہلے ملتان کو کسی نے اتنا بڑا ہاسپٹل نہیں دیا. الحمدللہ 11 ارب کا پروجیکٹ ہے. بیسکلی فرسٹ فیز جو ہے وہ 500 بیڈڈ ہاسپٹل، اس وقت وہ زیر تعمیر ہے. 4 ہسپتال ہمارے اس وقت زیر تعمیر ہے. میں آپ کو دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ اس کے باوجود کہ کووڈ کے حالات اتنے خراب ہونے کے باوجود ہم نے اپنے ہسپتالوں کی کنسٹرکشن نہیں روکی، اور یہ 4 ہسپتال جو ہیں یہ مسلسل انڈر کنسٹرکشن ہے، اور انشاءاللہ ان کا جو جسٹیشن پیریڈ ہمیں دیا گیا ہے، جو کہ امید ہے کہ نشتر 2022 کے اندر تیار ہو جائے گا، وہ دے آر فالوئنگ دیٹ پیریڈ اینڈ اٹ ول بی ریڈی انشاءاللہ. اور یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. جیسے آپ گنگارام کو دیکھیں، یہ 7 ارب کا پروجیکٹ ہے. اگر آپ نشتر کو دیکھیں تو 11 ارب کا پروجیکٹ ہے. جتنے مدر اینڈ چائلڈ ہیں دے آر بٹوین 3.5 to 4 بلین روپیز. تو بیسکلی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ماں اور بچے کے لیے کی جا رہی ہے. ابھی ایک نیا پروپوزل جو ہے وہ گجرات کے اندر بھی ہم ایک نیا جگہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ADP کے اندر ہم اپنا مدر اینڈ چائلڈ گجرات بھی ڈالیں گے. آپ کو ایک اور بھی میں بات، کارڈیالوجی کی یونٹ بن رہی ہے اس وقت، نیا کارڈیالوجی کا ہاسپٹل DG خان کے اندر. ابھی تک ہمارے جتنے ہاسپٹلس ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کارڈیالوجی کی جو یونٹس ہیں دے ایکسٹریملی امپورٹنٹ. فیصل آباد میں ہے ہمارے پاس، راول پنڈی میں ہے، لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، اور اب DG خان میں بنایا جا رہا ہے. اور دیز آر اسپیشلائز یونٹس، اور یہ بھی یونٹ انڈر کنسٹرکشن ہے، وچ از اگین اندر بگ میگا پروجیکٹ. تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ تو ویسے مجھے پہلے ہی ذکر کر دینا تھا اس کے بارے میں، لیکن جیسے جیسے وہ صحت انصاف کارڈ 36 کے 36 اضلاع میں بانٹا گیا. ہم نے اس جولائی تک مکمل کرنا تھا. کووڈ کی وجہ سے کوئی ڈسٹریبیوشن میں جو سپیڈ تھی اس میں تھوڑی سی کمی آئی تھی. اب تک ہم 70 لاکھ میں سے 52 لاکھ لوگوں کو یہ کارڈ دے چکے ہیں. 52 لاکھ لوگوں کو کارڈ دے چکے ہیں، اور اس میں کوئی تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں یہ آلریڈی اس ٹریٹمنٹ سے مستفیض ہو چکے ہیں. 275 پرائیویٹ ہاسپٹلز اور ہمارے یہ جو کارڈیک ہاسپٹلز ہیں ان سب کو ہم نے امپینل کر دیا ہے. اس وجہ سے ہم نے کوئی تقریباً 20,000 بیڈز جو ہیں وہ غریب آدمی کے لیے بڑھا دی گئی، تاکہ وہ اپنی جا کے اگر سرکاری اسپتال میں نہیں آنا چاہتے اور ان کے پاس کارڈ ہے، ہم ویسے ان کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ تو آپ پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے اپنا مکمل علاج کروا لیں. اور یہ جن لوگوں نے علاج کروایا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، اس کے اندر لوگوں نے سٹینٹس ڈلوائے ہیں، ہارٹ کے آپریشن ہوئے ہیں، اس کے اندر ڈائلسس کی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وی آر ورکنگ آن اٹ. یہ بیسکلی صحت انصاف کارڈ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آلریڈی خیبر پختونخوا کے اندر یونیورسل کوریج کے لیے کہہ دیا ہے، اور وہاں تقریباً ہر بندے کو ایوری پرسن ہو ڈیزروز اٹ. جو نہیں لینا چاہے گا کارڈ وہ علیحدہ بات ہے. خیبر پختونخوا کو مکمل طور پہ یونیورسل کوریج دی جا رہی ہے. اسی بیسس پہ ہمیں بھی انسٹرکشنز مل گئی ہیں کہ ہم اپنا جو صحت انصاف کارڈ ہے اس کی ایکسپینشن کریں اور کوشش کریں، کیونکہ ابھی تو پورسٹ آف دا پور کو دیا گیا تھا،
تو جو ہمارا لوور سوشو اکنامک گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لو مڈل کلاس، ان کے لیے بھی یہ کارڈز، اور مڈل کلاس کے لیے بھی یہ سارے کارڈز کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے. وی آر ورکنگ آن اٹ تاکہ ہم مزید اپنی ہیلتھ کارڈز کی ایکسپینشن کریں. کوشش کرنے لگے ہیں کہ جس طرح کا فیز وائز جس طرح کا خیبر پختونخوا میں ہوا ہے اسی طریقے سے ہم بھی یونیورسل کوریج جو ہے وہ پنجاب میں بھی دے سکیں. انسٹرکشنز آلریڈی خان صاحب کی ہمارے پاس آ گئی ہیں، اس کے اوپر کام ہونا شروع ہو گیا ہے. مہینے 6 ہفتے کے بعد ہم آپ کو اپنا فیز وائز انشاءاللہ پروگرام بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے مزید کارڈز کے اندر ایکسپینشن ہو رہی ہے. پرائم منسٹرز انیشیٹو، ہیلتھ انیشیٹو، آپ کو پتہ ہے کہ پہلی تقریر میں جو سب سے زیادہ ان کو کنسرن تھی، وہ سب سے بڑی کنسرن یہ تھی کہ ماں اور بچے کے لیے خاص طور پہ سٹنٹنگ آف گروتھ کے لیے. ٹھیک ہے جی، IRMNCH پروگرام ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام ہے. اس کے ساتھ ہم نے ڈف ٹیل کیا ہے پرائم منسٹر انیشیٹو جو 8 ضلعوں میں ہیں، جہاں جتنے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں ان کو ہم 24/7 کر رہے ہیں. ہمارے آنے کے بعد تقریباً 280 بیسک، اس سے پہلے 1000 تھے جو 24/7 سروس دے رہے تھے. ہم نے 280 انکریز کیے اور انشاءاللہ اگلے ADP کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے 2500 یعنی 2500 جتنے ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں یہ سب کے سب 24/7 ہو جائیں، اور خاتون کو جو حاملہ خاتون ہے اس کو سہولت بالکل اپنے گھر کے قریب ملے اور اس کو کہیں دور جانا نہ پڑے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو اس کے لیے ایک بہت ہمارا روبسٹ قسم کا ایمبولینس سسٹم ہے جو اس خاتون کو وہاں سے لے کے اینڈ شی از ٹیکن ٹو ٹرشری کیئر اور سیکنڈری کیئر ہاسپٹل، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے تو اس کو سرجیکل انٹرونشن مل جائے. ایک جو بہت بڑا ذمہ داری ہے پنجاب کے اوپر وہ ہمارے ورٹیکل پروگرامز کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ شور مچتا ہے کہ جی وہ ایڈز پہ کچھ نہیں ہو رہا، جی اس پہ نہیں کچھ ہو رہا، کیا کہتے ہیں ہیپاٹائٹس پہ کچھ نہیں ہو رہا، فلاں چیز پہ کچھ نہیں ہو رہا. بٹ آئی جسٹ میں سیکرٹری صاحب کو ضرور کہوں گی کہ میں بتا دوں آپ کو کہ اس وقت اس سال کی ہماری جو بجٹ ہے اس میں 11 ارب روپے جو ہیں وہ مخصوص کیے گئے فار دا ورٹیکل پروگرامز. اور جو ورٹیکل پروگرامز کی اس وقت ہماری پرفارمنس ہے، میں ابھی کہتی ہوں، سیکرٹری صاحب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جو ورٹیکل پروگرامز ہیں ان کی کیا کیا پرفارمنس ہے. اس کے علاوہ بہت طنز کیا جاتا ہے ہم پہ کہ جی ہم نے تو ابھی ایک اینٹ نہیں لگائی اور فلان، تو میں تو اینٹوں کی تو میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ کتنی اینٹیں آج کل لگ چکی ہیں. اس کے علاوہ جو پرانی اینٹوں کے ڈھیر چھوڑ گئے تھے ہمارے لیے، اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یورولوجی جو بیسیکلی ہاسپٹل انکمپلیٹ 2012 سے چل رہا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کووڈ کے دورانیہ میں بہت حد تک اس کو فعال کر دیا. اگلے 1.5 مہینے کے بعد اس کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی رکھی اور اسی طرح کووڈ کی سچویشن رہی تو یورولوجی کا جو ہاسپٹل ہے دیٹ ول بیکم فلی فنکشنل. اس کے سارے پیسے جو ہیں جو اس کے مکمل کرنے کے، جس کے اندر اب تو ان کا صرف ریونیوز وہ رہ گئے. آلریڈی وی بین وہاں 32 ڈائلسس مشینز آلریڈی آ گئی ہیں. اٹ ول بیکم اے فنکشنل ہاسپٹل ایز اے یورولوجی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ہوپ فلی فرام 1 نومبر. اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور کووڈ کے حالات اسی طریقے سے رکھے تو وی ول بی ان اے پوزیشن ٹو میک اٹ فنکشنل. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آنے کے بعد ہم نے وزیر آباد کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کو ورکنگ پوزیشن میں لے کے آئے، اور آپ کے سامنے ہیں کہ اس وقت اس انسٹیٹیوشن کے اندر میرا خیال ہے اس وقت کیبج جو سب سے کمپلیکیٹڈ آپریشن ہوتا ہے 2 یا 250 میرا آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ نمبر، پر 200 سے ڈیفینیٹلی زیادہ آلریڈی کیبج ہو چکے ہیں. اس کی مزید ایکسپینشن کے لیے ایک وافر رقم جو ہے وہ مخصوص کر دی گئی ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنے لگے ہیں، اس میں مزید سہولت دینے لگے تاکہ گجرات، وزیر آباد اور اس علاقے کے لوگ جو ہیں ان کو لاہور آنے کی ضرورت نہ پڑے اور راول پنڈی جانے کی ضرورت نہ پڑے. سو وی آر جسٹ ٹیلنگ یو کہ وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جس کو ہم نے فنکشنل کیا اپنے آنے کے بعد، اب مزید اس کی ایکسپینشن کے اوپر اس وقت کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس دسمبر تک وہ ایکسپینشن جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور تعداد جو مریض وہاں اٹینڈ کرتے ہیں ان کی تعداد ہم بڑھا سکیں گے. میں ہاسپٹل ویسٹ ڈسپوزل
ہاسپٹل ویسٹ ڈسپوزل کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے کہ پراپرلی ہم تو میں آپ کو جو اچھی بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے 26 کے 26 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس سب کے اندر انسنریٹرز لگ چکے ہیں. ویسٹ ڈسپوزل از بینگ ڈن بائی دیم. بلکہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس ہیں وہ ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلس کو بھی بہت حد تک سپورٹ کر رہے ہیں. اور جہاں تک ہمارے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کا ایک پورا نیا ایک نئے طرز کا پروگرام ہم لا رہے ہیں جس کے اندر ہم ویسٹ ڈسپوزل ہے وہ مائکرو ویو کے تھرو کریں گے. مائکرو ویو سے ایک جو ویسٹ ہے اس کا ہجوم جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اینڈ اٹ از مور ایزلی ڈسپوزڈ آف. اس کا پورا اس وقت PC1 بن رہا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے مہینے کے اندر وہ PC1 جو ہے اٹ ول گو تھرو اینڈ وی ول بی ایبل ٹو ہیو بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا کمپریہنسو پروگرام ٹو ڈسپوز آف آل آور ویسٹ. میں آخر میں ایک تو ریکویسٹ کروں گی پہلے کیپٹن عثمان صاحب کو کہ ذرا آپ کو ورٹیکل پروگرامز کی ڈیٹیل بتائیں. یہ بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ورٹیکل پروگرامز جو ہیں یہ بہت یعنی 11 ارب روپے جو ہیں یہ ایک علیحدہ دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں تک ہم سہولتیں پہنچیں. پلیز. پروگرام سب سے پہلے جو میں ایکسٹینڈڈ جو ہمارا پروگرام آن ایمیونائزیشن ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا. اس سال 2020 کے بجٹ میں ہمارے بجٹ میں 6.26 ارب روپے جو ہیں وہ اس پروگرام میں رکھے گئے ہیں. اور جو سب سے زیادہ تنقید اس پروگرام میں تھی وہ یہ تھی کہ آؤٹ ریچ جو ہے وہ ہمارے ویکسینیٹرس کی بہتر نہیں تھی. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے 2000 نئے ویکسینیٹرس پورے پنجاب کے اندر پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں رجسٹریشنس کی گئی نہیں ہے اور ان کی بھرتی کا عمل بھی جاری ہے. ان کی ٹیسٹنگ میں وہ ہو رہی ہے اور ان کی سیٹیں جو ہے وہ کریٹ کر کے ہمارے بجٹ کو میں شامل کر دی گئی ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران الحمدللہ بلا تعطل جو ہے وہ ایمیونائزیشن ہوتی رہی ہے اور 1 لاکھ سے زائد ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹریننگ جو ہے وہ ہم نے اس پروگرام کے تحت جو ہے کورونا کے دوران کروائی. اس وقت 615 PPI سینٹرز کو ہم نے ریکریٹ کیا, ان میں امپرومنٹس کی, پرانی ان کی خستہ حالت کی امپروو کیا گیا اور 100 سے زائد نئے سینٹرز کا قیام جو ہے وہ لایا گیا. IIM سے پروگرام کی اگر بات کریں تو اس وقت پنجاب میں 1280 PHUs جو ہیں وہ 24/7 چل رہے ہیں. لیکن جو 2 دن پہلے ہماری PWP کی میٹنگ میں نیا ہمارا پروجیکٹ اپروو کیا ہے اس کے تحت اگلے 3 سال میں پنجاب کے تمام PHUs 24/7 ہو جائیں گے. یعنی اس کے بعد پنجاب میں کوئی PHU ایسا نہیں رہے گا جو 24 گھنٹے سہولت جو ہے لوگوں کو دے دے. ہماری ایک ایمبولینس سروس ہے بڑی پاپولر ہے جو کہ ڈلیوری کی سروسز پرووائڈ کرتی ہے. اس کے تحت اب تک 1,75,500 لوگوں کو شفٹ کیا گیا ہے ایمرجنسی کیسز کے لیے. اس میں اب تک 57 لاکھ کالز جو ہیں وہ اٹینڈ کی ہیں ہماری اس ایمبولینس سروس. غذائیت کی کمی کا شکار بچوں کے لیے صوبہ بھر میں 58 اسپیشلائزیشن سینٹر جو ہے وہ بنائے گئے جس کے تحت جو ہے وہ نیوٹریشن جو ہے اس کی کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے. اگر پریونشن اینڈ کنٹرول آف نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی بات کریں تو یہ ہمارا ایک اگین فلیگ شپ پروگرام ہے جس کے تحت اب ہم پنجاب میں 130 اسکریننگ ڈیسک اور کلینکس جو ہے اس کا قیام عمل میں لا چکے ہیں. کل سے یعنی کہ 1 اکتوبر سے ہم نے ویل وومن کلینک کے نام سے لاہور میں اور ننکانہ صاحب میں پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے جس کے تحت ہم عورتوں کی اسکریننگ جو ہے وہ ننکانہ صاحب میں اور لاہور میں کریں گے اور اگر پائلٹ کی سکسیس ہوئی تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ پورے پنجاب میں بھی کلینکس بنائے جائیں گے. کل ہی سے ہم ایک نان کمیونیکیبل ڈیزیز اویئرنیس ایپلیکیشن کا اجرا بھی کر رہے ہیں. 1 جولائی 2018 سے لے کے 30 جون 2020 تک کل 20 لاکھ لوگوں کی جو ہے اسکریننگ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کے حوالے سے کی گئی اور اس میں جو نئے رجسٹر کیے گئے مریض ہیں ان کی تعداد 6.5 انفیکشن کنٹرول پروگرام کی بات کریں تو اس وقت 155 تمام ہر سال اس میں 1000 جو ہے بڑھائی گئی تھی. پہلے 12-14 گاڑیاں موجود ہیں جو کہ اسپتالوں کا ویسٹ اٹھا کر اس کو ڈسپوز آف کرتی ہیں. پنجاب میں ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے جو 26 اضلاع ہیں اس کے اندر ہم نے جو اکنامک انوائرمنٹ فرینڈلی انسینیٹرز ہیں وہ انسٹال کیے ہوئے اور 2000 سے زائد ٹریننگ سینٹرز کے ذریعے اب تک 1,50,000 سے زائد ہیلتھ پروفیشنلز کی ٹریننگ جو ہے وہ مکمل کی جا چکی ہے.
34 लाख से ज़ायद जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसको इंसिनरेट किया गया है अब तक। इस दरमियान में आपने देखा जब कोविड आया तो कोविड के जो हमारे क्वारंटीन सेंटर्स बने जो कि 49 थे उनका तादाद में पूरे पंजाब में, उससे भी तकरीबन 1,68,000 किलोग्राम जो हॉस्पिटल का वेस्ट था उनके लोगों के ज़रिए इस्तेमाल की चीज़ें थी उन सबको इंसिनरेट किया गया सेफ तरीके के मुताबिक और उनको अदरवाइज डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो 2017-18 में 6,599 लोगों को हेपेटाइटिस बी, 81,817 लोगों को हेपेटाइटिस सी का इलाज किया गया और 2,19,000 लोगों को मरीजों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई। 18-19 में 8,429 लोगों को हेपेटाइटिस बी और 57,430 हेपेटाइटिस बी के लोगों का इलाज किया गया, जबकि 3,99,000 मरीजों की वैक्सीनेशन की गई। ये 2019-20 में जो हमारा आधा साल तकरीबन कोविड से इफेक्ट हुआ उसमें भी हमारे जो इस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस है वो बेहतर रही है। 7,790 हेपेटाइटिस बी के और 85,929 हेपेटाइटिस सी के मरीजों को इलाज किया गया, जबकि 5,53,000 लोगों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई। जो अगले 5 सालों के लिए हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम नेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें 58 अरब रुपये रखे गए हैं जिसमें कि हेपेटाइटिस की प्रिवेंशन पे काम किया जाएगा। अगर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में भी कोविड के दौरान काम किया। फरवरी 2020 से लेकर अब तक 6,000 से ज़ायद अफराद की स्क्रीनिंग की गई है। लॉकडाउन के दौरान भी 600 से ज़ायद नए लोगों को प्रोग्राम के तहत रजिस्टर किया गया और तकरीबन 54,744 टीबी के मरीजों को भी HIV की स्क्रीनिंग की गई है और तमाम हमारी 8 रीजनल लेबॉर्ट्रीज है उसमें काम करने वाले हमने की ट्रेनिंग करवाई गई है। 26 फरवरी से अब तक 3,92,000 से ज़ायद सैंपल्स दिए जा चुके हैं। अगर हम टीबी कंट्रोल की बात करें तो सूबे भर में 655 माइक्रोस्कोपी लैब्स, 168 जीन एक्सपर्ट लैब्स, 5 कल्चर लैब्स और 2 BSc लैब्स काम कर रही हैं। कोविड के दौरान भी हमने ये जो लैब्स थी इन्हीं लैब्स को अपग्रेड करके इसमें हमने कोविड का काम भी शुरू किया। एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हम प्रोजेक्ट हम टीबी के तहत लेकर आ रहे हैं वो हम टीबी के मरीजों को उनके घरों में दवाई प्रोवाइड करने का प्रोग्राम है जिसको करीब हम आप लोगों के सामने लॉन्च करेंगे। तमाम हॉस्पिटल्स में THQ लेवल के ऊपर हमारी जीन एक्सपर्ट लैब्स मौजूद है और वहीं पर डोर स्टेप इनका टेस्ट किया जा सकता है। ड्रग सेंसिटिव टीबी को हमने 90% तकरीबन कंट्रोल कर लिया है और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है जिसमें अवेयरनेस एक मेजर टूल के तौर पर यूज़ करेंगे और उसको इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह इसका भी काम होगा। ठीक है, ओके। इसके एक जो सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बताती जाऊँ, इतना हमने सफ़र कर रहा है जिस वक्त हम आए हैं यहाँ, तो जो सबसे बड़ा हमारा मसला था वो ये था कि ना प्रोफेसर्स की कमी, एसोसिएट प्रोफेसर्स की कमी, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी। वजह ये थी कि जो रेगुलर अपॉइंटमेंट एक उस्ताद की होना इतना ज़रूरी था, क्योंकि आप जब तक किसी को रेगुलरली अपॉइंट ना करें तो उनकी प्रमोशन नहीं हो सकती। उनका एक पीरियड होता है ट्रेनिंग का विच इज़ रिक्वायर्ड थ्रू अ रेगुलर सर्विस। तो मैं आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट कि इन्होंने ये पहली दफ़ा हुआ है कि पिछले 2 साल में हर 2 हफ्ते के बाद बाकायदा DPC होती है, यानी प्रमोशन कमेटी की मीटिंग होती है और जितनी प्रमोशनें रुकी हुई थी उन पूरी प्रमोशनों को हमने मुकम्मल किया और उसके बाद जो उस्तादों की कमी थी उनको हमने पूरा किया। तो मैं सिलवत ज़रा थोड़ी सी डिटेल बता दीजिएगा। जी थैंक यू मैडम। सबसे पहले जो पिछले 2 सालों में नई रिक्रूटमेंट्स की गई हैं अंडर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, जो टीचिंग फैकल्टी है, जो कि क्रिटिकल मास है हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के हॉस्पिटल को रन करने के लिए, उसमें जो रिक्रूटमेंट्स अब तक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई हैं उसमें 479 डॉक्टर्स जो टीचिंग फैकल्टी है ये अब तक हमारे पास ज्वाइन कर चुकी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से रिकमेंडेशंस के बाद, और तकरीबन 5,000 नर्सेज जिसमें कि 500 मेल नर्सेज भी शामिल थे। ये वो स्टाफ है जो हमारा रिक्रूटमेंट करके प्रोसेस होके और एज़ पर देयर मेरिट पोजीशंस डिप्लॉय हो गया, इस वक्त हमारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। अदर देन दैट जो हमारी पोस्ट अवेलेबल थी फॉर इनिशियल रिक्रूटमेंट वो तकरीबन 851 ऐसी थी जो अभी रिक्विजिशंस जानी थी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो पिछले 2 सालों में ये 851 रिक्विजिशंस फर्दर जा चुकी हुई हैं और
خوشی کی بات یہ ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن بھی اس کو بہت ایکسپیڈیشیسلی ایڈورٹائز کر کے جو ہے وہ اپنا پروسیس ریکروٹمنٹ کا کمپلیٹ کر رہا ہے. سائڈ بائی سائڈ کووڈ کے حوالے سے جو ریکروٹمنٹس کی, کیونکہ کووڈ ایک ایسی ایمرجنسی تھی کہ جس میں کہ ہمیں ظاہر ہے کہ جب بیڈس کی تعداد بڑھائی تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرز, نرسز اور پیرامیڈکس کی جو تھی وہ نمبر بھی انکریز کرنا تھا. تو اس میں ہم نے تقریباً 2000 اپنے جو ہے جس میں کہ تمام شامل ہیں, ڈاکٹرز بھی, نرسز بھی, یہ اسٹاف جو ہے ریکروٹمنٹ کی. ٹیچنگ فیکلٹی کی سب سے زیادہ انڈکشن کے لیے بنیادی چیز جو ہے وہ ان کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ہے, اور پنجاب میں الحمدللہ اس وقت 2400 سے 2500 انڈکشن جو ہے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کی جاتی ہے, جبکہ اس میں یہ جو سلاٹس تھیں یہ تقریباً 1000 سلاٹس جو ہیں وہ پچھلے 2 سالوں میں بڑھائی گئی ہیں. یہ پہلے تقریباً 1200-1300 سے قریب تھی, اور اب یہ 2400 سے 2500 کے درمیان ہر سال جو ہے انڈکشن ہو رہی ہے. اسی طرح جو ایک اور انڈکشن کا میتھڈ ہے وہ ہمارا پروموشنز کا ہے, جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم اٹ ریمین اسٹک اپ. اس کو الحمدللہ جو ہے وہ اب سارا گیئر اپ کر دیا گیا ہے, اور اب تک ہم نے 856 ڈاکٹرز کی پروموشن فرام اسسٹنٹ پروفیسر ٹو ایسوسیٹ پروفیسر, فرام ایسوسیٹ ٹو پروفیسر, یہ پروموشنز بھی ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو یہ پروسیس اب جو ہے وہ اسٹریم لائن ہو گیا ہے, اور جس طرح ویکنسی آ رہی ہے اس طرح فردر جو ہے وہ ایکوزیشنز جا رہی ہیں. تھینک یو جی. کوشچنس بھی اگر آپ کو سوال پوچھنا ہے. کسی بھی ٹیچنگ ہاسپٹل کی آپ نے ایمرجنسی دی ہے, اپنی دعوے آپ نے بڑے کیے, 2 سالوں سے نرسنگ جو دعوے ہیں وہ کم کیے ہوئے آپ نے. 35 پولیو کے کیسز ہیں وہ 2 سال میں رپورٹ ہو چکے ہیں. کیا ہے 35 پولیو کیسز جو ہیں جس میں آپ کے بھائی ٹائپ 1 کے ہیں اور ٹائپ 2 کے ہیں, سب نرسنگ ٹائپ پولیو والے ہیں. ورٹیکل پروگرام کے آپ کے پی سی جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں جون 2019 میں. آپ نے بغیر فنڈس کے ہیں وہ جون 2020 میں کر دیے. 3 ماہ سے ملازمین کو سیلری نہیں ملی. وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ کے ٹی کے کا جو صحت انصاف کارڈ ہے وہ بیسٹ ہے. پنجاب کا کیا اس کی جو نتائج ہیں کہ وہ میرا خیال ہے اگر آپ یہ پورا سبق پڑھتے رہے تو بیبی تو سارے جواب میں آپ کافی ہو گئے نا, 5 سوال ان کا جواب دے دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. نمبر 1, آپ ایڈ ہاک نرسز آپ کو کیوں لینے کی ضرورت ہے جب ہم پرماننٹ امپلائمنٹ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے, اگر آپ نرسز دیکھیں, دس از دا فرسٹ ٹائم کہ مور دین 6000 نرسز ہیو بین ٹیکن ان, اور یہ ساری پکی نوکریاں. اور ایک سیکنڈ, کیا کیا جی؟ وہ نرسنگ اس وجہ سے کہ ہم نے نرسنگ کالجز کنورٹ کر دیے ہیں. 16 کالجز کنورٹ ہو گئے ہیں, 16 کالجز کے اندر ایڈمیشن ہو چکی ہے, باقی کالجز جو ہیں وہ اپ گریڈ ہو رہے ہیں. اگلے 3 مہینے کے اندر ان کی بھی ایڈمیشن ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے دیر ہیز بین کوائٹ اے ڈسٹربنس. ابھی تو کوئی کالج کھلے ہی نہیں تھے, نن آف دا کالجز ور اوپن, ایگزامز بھی ڈیلے ہوئے تھے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری نرسز جو ہیں ان کی ایڈمیشن ہوگی, اور ود ان دس ایئر ہم پوری کوشش کریں کہ ہمارے 44 نرسنگ سکولز جو ہیں وہ سب کنورٹ ہو جائیں انٹو کالجز. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے اس وقت یہ ہے جو فیکلٹی کی کمی ہے, اس فیکلٹی کی کمی کو ہم اوور کم کرنے کے لیے آلریڈی 3 ایڈورٹیزمنٹ دے چکے ہیں, اور جیسے جیسے استاد آ رہے ہیں وی آر کنورٹنگ دیم انٹو ویئر دا نرسنگ کالجز آر کنسرن. ایک تو یہ بات ہو گئی. جہاں تک صحت انصاف کارڈ کا تعلق ہے, خیبر پختونخوا میں انہوں نے 10 لاکھ کا پیکیج دیا ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم نے یہاں 7,20,000 روپے کا پیکیج دیا ہے. انیشلی ہم 7,20,000 کا ہی پیکیج دیں گے فار سمپل ریزن کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کی ٹوٹل پاپولیشن دیکھیں اور اس کی کمپیریزن آپ پنجاب کی پاپولیشن کے ساتھ کریں تو 11 کروڑ کی عوام ہے, بلکہ تقریباً 12 کروڑ کی, ان کی کوئی تقریباً 2.25 کروڑ کی ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ, لیکن امپورٹنٹ تو انٹینشنز کی ہے. ابھی تک سب سے بڑی بات ہے کہ 36 کے 36 اضلاع کے اندر ہم نے کارڈز بانٹ دیے ہیں, مزید بانٹے جا رہے ہیں, اور آگے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی آلریڈی انسٹرکشنز مل گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ ہم اپنا جو ہیلتھ کارڈ کا سسٹم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ امپروو کریں اور ایٹ پار لائیں تاکہ غریب بندہ جو ہے اس کو سہولت یہ ساری چیزوں کی مل سکے. ہاں جی, اینی باڈی ایلس؟ جی کو لے کے پانی اور جو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہے وہ آئے دوسرے روز جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی صورت جو یہ نیا جو
PMC लाया जा रहा है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस पे आपका क्या है? देखिए मेरा ख्याल है जहाँ तक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का ताल्लुक है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन तो अभी इट्स बिकम अ लॉ नाउ दे एंड इट इज़ बीन पास्ड बाय द असेंबली। कोई भी नई आप जब रिफॉर्म लाते हैं तो उस रिफॉर्म के अंदर आपको पता है रेजिस्टेंस तो ज़रूर होती है, लेकिन इतना ज़्यादा उसको पिछली दफ़ा ये जो एक स्टैचुरी बॉडी को इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया गया था कि कोशिश किया जा रहा है कि उसको जितना ये पॉलिटिकल करें उतना बेहतर वो सहूलत देंगे। जो वर्किंग मॉडल है उसमें तो कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई। बेसिकली इट्स ए रजिस्ट्रेशन बॉडी, it registers all the doctors and it registers all the dental, वो इसी तरह रजिस्ट्रेशन होगी। द डिग्रीज़ जो उनकी रिकग्नाइज होनी है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज है, दे हैव टू बी रिकग्नाइज। इट विल बिकम अ मच बेटर सिस्टम। और मेरा ख्याल है फैसल सुल्तान साहब ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। मैं वैसे उनको रिक्वेस्ट भी करने लगी हूँ कि आप PMC एक्ट के ऊपर पंजाब आके एक दफ़ा यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करें, ताकि मीडिया के सामने भी हम बता दें कि कौन सी जो इस तब्दीली से हमें जो फ़वाइद होंगे। जी जी नहीं, मेगा प्रोजेक्ट तो था, कोई शक नहीं है। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 18 अरब रुपए दे दिए गए थे तो मेगा तो था, इतने पैसे दे दिए और चल ही नहीं रहा था। पहले तो सबसे बड़ी ये बात है कि आप मेरा ख्याल है आज PKLI वालों का हम शुक्रिया अदा करें, जिस तरह उन्होंने कोविड के दौरानिया में खिदमत की है। और मेरा ख्याल है जितनी फरमाइशें हमें आती थी कि जी हमें PKLI दाखिल करें, मेंट दैट दे वर गिविंग गुड सर्विसेज। वी इंश्योर्ड के सारे उनके बेड्स फंक्शनल हो गए, वी इंश्योर्ड के सारे बेड्स उनके ऑक्सीजनेटेड हो गए। सो माशाल्लाह ओवर दिस 7 months PKLI हैज़ बिकम टोटली फंक्शनल। अब नेचुरली कोविड की वजह से हमें थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको पता है कि अभी स्कूल खुले हैं। स्कूल्स के अगर खुदा ना खास्ता कोई रीस जाए, मेयो को अभी तक हमने कोविड के लिए रखा हुआ, बाकी अस्पतालों को हमने शुरू कर दिया है, मेयो को अभी तक कोविड के लिए रखा है। PKLI के लिए इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उसको भी नवंबर में शुरू करके और एक बहुत रोबस्ट प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के कहने के मुताबिक इंशाल्लाह लिवर ट्रांसप्लांट ऑलरेडी इस पे काम शुरू हो गया है। जो लिवर ट्रांसप्लांट की टीम है उससे वी आर ऑलरेडी सिटिंग एंड वर्किंग अ कंप्लीट प्रोग्राम ऑन इट। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट, फिर डायलिसिस, सब कुछ दोबारा जो है वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है बाय मिड अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर शुरू हो जाएगा। सिर्फ हम अगर शुरू कर दें और फिर खुदा ना खास्ता कोविड के मरीज़ बढ़ जाएं तो फिर दोबारा ख़त्म करना जो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो सिर्फ थोड़ा सा इसका इंतज़ार है। इट इज़ फंक्शनिंग, उनका बोर्ड काम कर रहा है। अगर ना काम कर रहा होता तो आप बताइए आप लोगों की इतनी खिदमत कैसे करते। PKLI वालों ने तो बहुत खिदमत की है। जी 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 देखें जी, जहाँ तक अद्वियात का ताल्लुक़ है, जो मैंने सारी डिटेल ली, कल रात तो मैंने बड़ी डिटेल फैसल सुल्तान साहब से बात की थी, बल्कि उनको मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जो कीमतें बढ़ी हैं उनकी डिटेल भी भेज दें हमें, और इंशाल्लाह मैं आप सबको भिजवा भी दूंगी। सम ऑफ दिस लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक एट्रोपिन, उसकी ₹1.25 का टीका आता था। जो एट्रोपिन बनाता है वो कहता है जी अब मेरे बारे में नहीं है कि मैं ₹1.25 का बनाऊँ, उसकी कीमत बढ़ के ₹5 हो गई। ठीक है, ये जो था क्या कहते हैं, बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट हम एक्लेम्शिया के लिए इस्तेमाल करते थे, वो ₹1.20 का टीका था। अब उस टीके की कीमत अगर बढ़ के ₹4 हो गई है, देखते हुए तो लगता है कि 400 गुना ज़्यादा हो गई है। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं उनसे जो रिक्वेस्ट की है ना, उनको मैंने कहा कि आप आइए ताकि दवाइयों पे हम एक डिटेल आपके साथ एक सिटिंग करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1, 2003 के बाद कोई कीमतें बढ़ाई नहीं गई। पुरानी हुकूमत ने 2017 के दिसंबर के अंदर इनको कोर्ट में बुलाया गया था, और 2017 के दिसंबर में इन कोर्ट के अंदर बैठ के एक बाकायदा कैबिनेट के थ्रू अप्रूव करवाया था कि ये तरीका
ہوگا اکارڈنگ ٹو انفلیشن ریٹس کے ہم دوائیوں کی قیمت بڑھائیں گے. آپ کو لاجیکلی کرنی دیکھیں نا, اگر ڈالر کی قیمت بڑھی ہے, مہنگائی ہوئی ہے, تو ایک بندہ جو پہلے 1 روپے میں گولی بنا لیتا تھا اس کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ 1 روپے میں, اس کی وجہ سے ڈرگس میں قلت آنی شروع ہو گئی. سستی چیزیں تھیں, فار ایگزامپل ناٹ ایکسپینسو میڈیسن, لیکن کیونکہ وہ بیونڈ کیپیسٹی ہو گئی بنانے کے لیے, تو دیر فار وی ہیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک ود دیم. ایٹروپین از اے لائف سیونگ ڈرگ. When we talk about adrenaline, it's a life-saving drug. When we talk about magnesium sulfate, these are life-saving drugs. یہ 1.25 روپے کا یا 1.5 روپے کا جو ٹیکہ اگر 4 روپے کا ہو گیا ہے, ہمارے لیے تو بہت ضروری تھا کہ یہ ٹیکے کی پروڈکشن ہو اور تاکہ ہمارے مریضوں کے لیے اویلیبل ہو. تو اس کی ایک پوری لسٹ ہے کوئی تقریباً 94 ڈرگس کی, اور جو ان کی انکریز ہے وہ بیسکلی جب کہتے ہیں نا 300 گنا 400 گنا, وہ لگتی تو بہت زیادہ ہے, لیکن اٹ از ان دی افورڈیبل رینج. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آل انڈور پیشنٹس ان آل آر ہاسپٹلس, سرکاری ہسپتالوں میں دے گیٹ فری میڈیسنز. ایمرجنسی از ٹوٹلی فری, چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ہو یا ہمارے سرکاری جو بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلس ہیں. وی آر انشورنگ دیٹ. جن لوگوں کے پاس کارڈ ہے ان کو جب وہ انڈور میں داخل ہوتے ہیں ان کو میڈیسنز وہاں اویلیبل ہوتی ہے. میں مانتی ہوں اس بات کا کہ میڈیسن ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے, لیکن حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو آدمی نہیں افورڈ کر سکتا اس کو ہر طریقے سے سہولت دے. کووڈ کے دوران میں آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی سی میں سے جو میڈیسنز تھیں ان کے لیے کیونکہ لوگوں کو لائنوں میں آ کے کھڑا ہونا پڑتا تھا, ہم نے ان کو باقاعدہ تھرو پوسٹ بھیجنا شروع کر دیا. اور اسی کی وجہ سے اب جس طرح کیپٹن عثمان صاحب نے آپ کو بتایا ہے, ہم کوشش کریں کہ مریضوں کو کنوینئنس یہ دی جائے کہ ان کے گھروں تک ان کی دوائی پہنچا دی جائے, تاکہ وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیسنس. ابھی دیکھیں اینٹی ٹوبرکلوس میڈیسن, آپ جو بندہ ٹی بی کا ہمارے ساتھ رجسٹر اس کو فری میڈیسن ملتی ہے. اگر آپ ایڈس کا مریض ہے اس کو جو ایکسپینسو میڈیسن اس کو فری آف کاسٹ ملتی ہے. جب آپ ہیپاٹائٹس کی بات کرتے ہیں ایکسپینسو وہ ہے, آپ دیکھ لیجئے کتنے ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس کو نہ صرف ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, ان کی ٹریٹمنٹ بھی کی, اور جو نیگیٹو تھے ان کو ویکسین بھی ملی. تو حکومت اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو دوائیوں کا بوجھ ہے یہ بھی غریب آدمی پہ نہ پڑے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش جو ہے جاری رہے گی. جی جی تو ان کو تھرومبوسائٹوپینک پرفرا ڈائگنوز ہوا تھا, ہمارے پاس ہی ہوا تھا, ہم ہی نے ڈائگنوزس کی, ہم ہی نے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا. ٹریٹمنٹ شروع کرنے کے بعد ان کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی, ان کی پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہتر ہو گئی تھا. اگر امپروو نہ ہوتا تو میرا خیال ہے باہر جانا بھی ان کے لیے ناممکن ہوتا. تو جہاں تک جس بیماری کے ساتھ وہ ہمارے پاس آئے تھے اس کا ہم نے باقاعدہ علاج بھی کیا, اور یہ بتاؤں کہ 6 سے 8 ہفتے لگتے ہیں فار دا میڈیسن ٹو بیکم ایکولی افیکٹو. ہم لوگوں نے جو بیسٹ ٹریٹمنٹ اویلیبل تھا تھرومبوسائٹوپینیا کے لیے وہ دیا گیا, اور میرا خیال ہے جب وہ وہاں گئے ہیں انگلینڈ پہنچے ہیں تو 8 ہفتے ہوئے تھے. پرابلی ہز پلیٹلیٹس آر ڈیفینیٹلی اسٹیبلائز, کیونکہ ہمیں اس کے بعد کبھی پلیٹلیٹ کی رپورٹ نہیں آئی, مجھے نہیں آئی کبھی پلیٹلیٹ کی رپورٹ. جو بار بار ہم رپورٹیں مانگ رہے تھے نا, کہ نیچرلی ایک پرابلم تھا جس کے بارے میں آپ لوگ بھی بہت پریشان تھے, نون لیگ والے بھی بہت پریشان تھے, تو وہ انہوں نے پلیٹلیٹ کی کبھی رپورٹ ہمیں بھیجی نہیں. They never sent us a platelet report, which meant میرا خیال ہے کیونکہ وہ نارمل تھا تو انہوں نے کہا اگر میں بھیج دی نارمل رپورٹ تو شاید لوگ, میں سپوز کر رہی ہوں کیونکہ ایب نارمل رپورٹ آتی تو دیٹ وڈ ہیو بین ون گڈ ریزن فار ہم ٹو ہیو ہز بیل ایکسٹینڈیڈ. دوسری بات یہ تھی کہ ان کو دل کی پرانی تکلیف تھی, اور اس کی دل کی پرانی تکلیف کے لیے بھی یہاں ہم نے ان سے بات کی تھی. وی ٹاکڈ اباؤٹ کہ ان کے اسکینس کروا لیں, ان کے ٹیسٹ کروا لیں, پر وہ ویسے تو ہمارے ٹریٹمنٹ سے جب میں ان کو ملنے گئی تھی تو کافی وہ خوش تھے, لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والد سے بات کروں گا. جب وہ شریف سٹی گئے تو دین ہی اپلائڈ فار گوئنگ ابراڈ. اب مقصد یہ ہے کہ میں تو میرا خیال ہے نہ اس موقف سے کبھی تبدیل ہوئی ہوں, اور پھر سب سے بڑی بات ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی آلریڈی اس پہ کہہ دیا ہے. میرا خیال ہے اسی بات پہ جو ایک ان کا انٹرویو تھا انہوں نے بات کہی کہ مجھے پتا تھا کہ ہی از ناٹ ویل, اور جو خبر تھی وہ مجھے بتائی جاتی تھی, اور پھر انسانی ہمدردی کے تحت ایک بندے کو باہر جانے دیا. ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ میں آپ کو ریگولرلی رپورٹس بھیجوں گا, میں آپ کو اپنے بارے میں ریگولرلی بتاؤں گا, اور اسی کے مطابق آپ کی وہ جو ہے توسیع ہوتی رہے گی بیل کے اندر. لیکن مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کے
انہوں نے وعدہ خلافی کی. میرے خیال میں تو وعدہ خلافی کی کیوں, ہم نے تو بڑے اچھے وہ کہتے ہیں بیسٹ آف وہ کہتے ہیں ان کی بہت بہتری سوچتے ہوئے ان کو ہر طریقے سے اجازت دی. تو ان کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ ہمیں اپنی رپورٹیں بھیجتے. نہ انہوں نے رپورٹیں بھجوائیں, نہ وہ بات کرنے کو تیار تھے, نہ بتانے کو. میں تو خود ان کے پرسنلی ان کے معالج کو بھی فون کر لیا. یعنی اس سے زیادہ اور بندہ کیا انٹرسٹ لے سکتا ہے کہ میں نے ان کے معالج کو فون کر کے کہا ڈاکٹر عدنان کو کہ آپ ہمیں رپورٹیں تو بھجوا دیجیے ان کی, کیونکہ آپ اگر توسیع مانگ رہے ہیں ان کے بیل کی تو رپورٹیں آئیں گی تو ہم آپ کو توسیع دے سکیں گے. پھر وہی بورڈ جس کے پاس جب رپورٹیں نہیں آئیں تو اس بورڈ نے کہا کہ جی یہ جو رپورٹیں بار بار ہمیں بھیج رہے ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں سب کچھ پتہ ہی ہے, اس بیسس پہ ہم کیا کہیں. اس کا مطلب انہوں نے علاج نہیں کروایا. اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے اطلاع کے مطابق, اور یہ پھر میں آن ریکارڈ کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ 26 فروری کو ان کی کارڈیک کیتھیٹرائزیشن ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ضد کر کے بیٹھ گئے کہ میری بیٹی آئے گی تو میں کرواؤں گا. بھئی بچے آپ کے وہاں باقی ہیں, آپ کروا لیتے کارڈیک کیتھیٹرائزیشن. آفٹر آل آپ جس طرح ماشاءاللہ بہت بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, تو آپ واپس پاکستان آئیں گے تو پارٹی لیڈ کریں گے نا, تو آپ اپنا علاج کروا لیتے. لیکن اس وقت میرا خیال ہے وہ زیادہ چاہتے تھے کہ ان کی بچی بھی وہاں آ جائے, اور انہوں نے اپنا علاج وہاں نہیں کروایا. اب بھی نہیں علاج کروایا. بھئی اگر کوئی علاج کروایا شاید آپ کو کوئی خبر ہو, مجھے تو کوئی خبر نہیں ملی. وہ تو گھر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی کبھی تقریر کر دیتے ہیں. ہاں جی, ایک کہاں کی بیٹا سوشل میڈیا میں. ہاں دیکھیے میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ جو سیمپلز وغیرہ لیے گئے ہیں ان کو بالکل کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے. اور اب کبھی بھی کوئی ضرورت پڑے تو ہمیں, وجہ یہ ہے کہ دیر از نو ریفیوزل. 10 بندوں کا بورڈ تھا, 10 بندوں کا بورڈ تھا. ہر بندہ جو تھا وہ اپنا کام کر رہا تھا. تو مجھے تو اپنے ڈاکٹرز پہ بہت اعتماد ہے کہ کسی نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. جی اب آخری سوال. دیکھیں مقصد یہ ہے نا, میرے وزراء کہ آپ کا مطلب ساری زندگی میڈیکل کالج میں پڑھاتے رہے. بیٹا میں تو میڈیکل کالج میں پڑھاتی رہی ہوں نا, میں تو یہاں پڑھاتی رہی ہوں. ڈاکٹرز بنائے ہیں, ایک ڈاکٹرز کا ایتھک ہوتا ہے. وہ ایک دیکھیں ایک وزیر جو ہے, آپ بتائیں ہمارے وزیر کیوں اپسیٹ ہیں؟ سب نے اچھی فیتھ میں جب کیبنٹ میں گئے تو ساروں نے اچھی فیتھ میں کہا نا چلے جائیں, یہی کہا تھا نا کہ اب چلے جائیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی وعدہ خلافی کی تو وہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں. اب وہ جب وہ کہتے ہیں بیان میں جب ہوتے ہیں جوش بیان میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ایگزیکٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بات نہ کروں. میں آپ کو ابھی بھی بتا رہی ہوں کہ ایگزیکٹ سچویشن یہ ہے, اور یقیناً ان کی طبیعت بہت بہتر ہے, بلکہ میرا خیال ہے بہت اچھی ہے, کیونکہ اب تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے سیاسی گفت و شنید بھی شروع کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے طبیعت تو بہت بہتر ہو گئی ہے ان کی, اور میرا خیال ہے اس وقت ہی از ان اے روبسٹ کنڈیشن. اب تو دیکھیں اگر از فٹ ہی شوڈ کم بیک. خان صاحب نے تو کہا واپس تشریف لے آئیں, ورنہ پھر ہمیں بلوانا پڑے گا, لانا پڑے گا. امپورٹنٹ چیز ہے کہ یو آر فائن, اف یو آر فائن کم بیک. اور اگر آپ کا علاج وہاں نہیں ہو رہا, وہاں کی جی کووڈ ہو گیا تو واپس آ جاؤ. ساڑھے کو کووڈ کے حالات بہت اچھے نے پاکستان سے. ہاں جی 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 دیکھیں بیٹا زندگی کے اندر بیماری تو ساتھ ساتھ چلتی ہے نا. میں بھی بلڈ پریشر کی 20 سال سے مریض ہوں, تو مطلب آپ کا مطلب ہے جب ایک بندہ بوڑھا ہوتا ہے, عمر زیادہ ہوتی ہے, یا کوئی بیماری لگ جائے تو آپ کی زندگی ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو آپ اپنی بیماری پہ تو کوئی بندے کو سیاست تو نہیں کرنی چاہیے نا. میں آ کے کہوں روزانہ کہ جی میں نے بلڈ پریشر ہے گا, میرے سر سے بڑا درد ہو رہا ہے, میری طبیعت نہیں ٹھیک, بس میں گھر بیٹھ جاؤں. پھر آئی شوڈ سٹ ڈاؤن. جی ہاں میرا خیال ہے آج آپ کو پتہ پرائم منسٹر صاحب نے آلریڈی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ایکسٹریڈیشن کے مطابق وی وانٹ ہم ٹو کم بیک, اور انہوں نے وی آر اپروچنگ دی برٹش گورنمنٹ کہ آپ واپس بھیجیں ان کو بیکاز از این ابسکانڈر. آپ دیکھیں نا آلریڈی ان کو تو مفرور قرار دے دیا گیا ہے بائی دا کورٹ. اور مجھے کئی دفعہ بڑی حیرانی ہوتی ہے یہ جو ہمارا وہ جو ماشاءاللہ نون لیگ والے آ کے الزام تراشی, جی ہم بڑا ظلم کر رہے ہیں, ہم پتہ نہیں کیا ستم کر رہے ہیں.
ارے بھائی نواز شریف صاحب کو جب سزا ملی تھی تب ہماری حکومت تھی. پہلے تو یہ سوال پوچھا جائے نا کہ بھائی جب نواز شریف کو سزا ملی یا ڈسکوالیفائی ہوئے تو ہماری حکومت تھی. ہم تو حکومت میں نہیں تھے نا, حکومت تو آپ کی اپنی تھی. آپ کی اپنی حکومت رہی اس کے بعد 1.5 پونے 2 سال رہی, جس میں آپ نے اپنی مرضی کا پرائم منسٹر بھی لگایا, جس کے اندر حاکان عباسی. تو حکومت, اگر میرا خیال ہے ہماری یادداشت اتنی کم نہیں ہونی چاہیے. یہ سارے کام جو آپ کے ادارے کرتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے ہم تھے اس وقت حکومت میں؟ نیب جو تھا وہ ہم نے بنایا ہے, نیب کے اصول ہم نے بنائے. جب رولز آپ نے تبدیل کرنے تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیے؟ تب تو آپ ایک دوسرے کے پیٹ بھی پھاڑ کے اور ان کے اندر سے آپ پتہ نہیں کچھ نکالنے لگے تھے. لیکن مقصد یہ ہے, آج اپنی ضرورت کے مطابق آپ بار بار الزام حکومت پہ لگا رہے ہیں. کس چیز کا الزام لگا رہے ہیں؟ نمبر 1, ہم آپ جا کے کورٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں. کورٹ گیوز اے ڈیسیجن. اگر شہباز شریف صاحب کی بیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہے تو کورٹ نے ریجیکٹ کی ہے, ہم نے تھوڑی کی ہے. یعنی جون کے مہینے سے ان کی بیلیں چل رہی ہیں. اگر اس نے کی ہے, کورٹ نے ریجیکٹ کی ہے, واٹ ہیو وی گاٹ ٹو ڈو ود اٹ؟ مطلب کتنی بری بات ہے کہ آپ بار بار کہیں کہ جی حکومت کریے. حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ اگر حکومت کرنے والی ایسی بات ہوتی تو ہمارے اپنے بندے نہیں جا کے کھڑے ہوتے نیب کے اندر. ہمارے اپنے بندے بھی حاضری دیتے ہیں نیب کے اندر. ہمارے اپنے کیا کہتے ہیں چیف منسٹر کو انہوں نے بلا لیا تو کسی نے نہ کیا. سو آئی تھنک اٹ از رانگ آن دیئر پارٹ کہ یہ جو انہوں نے وتیرہ نیا شروع کیا ہے نا کہ جی یہ حکومت ہمارے پہ ظلم کر رہی ہے, حکومت فلاں کر رہی ہے. بھائی جب پناما کیس آیا تھا, پناما لیکس آئی تھیں, اور ہماری حکومت تو نہیں تھی, آپ کی اپنی حکومت تھی. اور جب آپ ڈسکوالیفائی ہیں تو آپ کو اس کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا جو آپ کی حکومت میں تھی. آپ کا کیا حال, ہم جا کے انفلوئنس کر رہے تھے اس کے اوپر. آپ کو اگر نیب نے پکڑا تو آپ کی اپنی بنائی بھی نیب تھی. تو میں یہ دوبارہ اس لیے دہرا رہی ہوں کہ یہ سارے لوگ جو آ کے نا امپریشن دینا چاہ رہے ہیں, آ کے لوگوں کی آگے اور آ کے وہ سمپتھی ووٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہمارے پہ بڑا. اور مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بڑے سینئر جرنلسٹ جو ہیں وہ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں جی حکومت بڑا ظلم کر رہی ہے. وہ کس چیز کا ظلم کر رہی ہے؟ نیب ہم نے آ کے کوئی نہیں بنا دی ہے. جو بندہ لگا ہوا آپ کا نیب کا وہ ہم نے لگایا آ کے. مطلب دیز آر تھنگس وچ, اگر آپ کا خیال ہے کہ ڈرکونین لاز تھے, حالات بڑے خراب تھے, تو آپ جب وہ اپنے ساتھ وہ کہتے ہیں نا نورا کشتی کرتے تھے, اس زمانے میں آپ کو نیب کو بھی فارغ کر دینا تھا. ہم نے تو نہیں منع کیا تھا نا آپ کو, ہم نے تو انہیریٹ کیا ہے یہ سارا کچھ. اب اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کریں, ہم اگر کوشش کر رہے ہیں کہ لا ہو, رولز ہوں, ریگولیشن ہو, تو ہمیں پہ اعتراض ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس قسم کے سوال جو ہیں ایسی شوقیہ سیاسی سوال ہوتے ہیں. جی اینی تھنگ ایلس؟ تھینک یو جی, بڑی مہربانی. تھینک یو بیٹا. یہ آپ کا کوئی نہیں.